ماں ایک عظیم ہستی کا نام ہے جس کا احسان اولاد تمام زندگی خدمت کر کے بھی پورا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر گئے، اللہ سے ریاض و نیاز کیا اور پھر پوچھا کہ پاک پروردگار جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں شہر کا ایک قصاب تمہارا جنت میں ہمسایہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ وہ جانیں کہ وہ قصاب ایسا کیا عمل کرتا ہے جس سے اسے جنت میں میری ہمسری ملی، میرا پڑوسی بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصاب کے پاس گئے اور اسے کہا میں رات کو تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر ٹھہرے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ صبح کو جب قصاب اپنے کام پر جانے لگا تو اس سے پہلے اس نے ایک بوڑھی عورت کو بٹھایا، منہ ہاتھ دھلایا، ناشتہ کرایا اور بستر وغیرہ سیدھا کیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس بوڑھی عورت نے اس قصاب کے کان میں کچھ کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو قصاب نے کہا کہ جب یہ میری ماں ہے اور میرا یہ معمول ہے، کام پر جانے سے پہلے یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، اور جب میں یہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہوں تو میری ماں بس ہر روز ایک ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ کرے کہ تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہو۔ تو قصاب کہنے لگا کہ بھلا کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں کیوں کر ان کا پڑوسی بن سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی حضرت موسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں نبی خدا، اور مجھے پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ تو ہی جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو لوگوں، ماں ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ ابو علی سینا نے کہا کہ میں نے محبت کو پہلی بار تب جانا جب ہمارے گھر میں سیب 4 تھے اور کھانے والے 5 تھے، اور اس وقت میری ماں نے یہ کہا کہ مجھے سیب اچھے نہیں لگتے۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کہ ہم اس سیب کو کھا لیں۔ یہ سب باتیں مجھے آج سوشل میڈیا پر ایک واقعہ پڑھ کر یاد آ رہی ہیں۔ اب یہ سچا ہے یا نہیں، لیکن اس نے میرے دل کو بہت چھوا، اور وہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر معائنہ کرتا لکھتا، اس نے ڈاکٹر کے کان میں یہ کہا کہ میرے بیٹے کی جیب خالی ہے، نسخہ کوئی سستا لکھنا، دوائی سستی لکھنا۔ ماں جب بستر علالت پر ہے، زندگی کہ کوئی امید شاید نہ ہو، اسے اس وقت بھی اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ رہا کہ میرے بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر زیادہ مہنگی دوائی ہوئی تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ ماں خود پریشان رہ سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ واقعہ میری اپنی ماں کا ہو، اور مجھے یاد آیا کہ میری ماں یہی کہتی کہ وہ ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، اللہ انہیں مزید صحت زندگی دے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے۔ وہ کہتی تھیں مجھے ایک معمولی سی تکلیف کا نام لیتے کہ بس صرف یہی ایک تکلیف ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں، اور پھر الحمدللہ وہ تکلیف دور ہو گئی۔ گو وہ بستر سے خود اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتی، اپنی اطراف بدل نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حالانکہ ہم ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اولاد کو کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن اولاد ایک عجیب سی چیز ہے، وہ دنیا داری میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد، ماں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، ماں
بیمار ہو جائے، زیادہ بیمار ہو جائے تو پھر ان کے ذہنوں میں اس کی رخصت کا ہی خیال آتا ہے۔ میرا دل یہ تصور کر کے ہی پھٹنے لگتا ہے کہ کیسے سوچ لیا جائے کہ ماں دنیا سے رخصت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کی ماں کی دعائیں بڑی اہم تھیں۔ ہمارے لیے ہماری ماؤں کی دعائیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اولادوں کو تابعدار بنائے اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب یا ارحم الراحمین۔